الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وأولانا حبيبنا وطبيبنا شفيعنا ومدنينا ومكينا مقصودنا ومطلوبنا ومولانا محمدا أحمدا عابدا ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ در در پہ جھک جاؤں میں، یہ ممکن ہی نہیں کہ در در پہ جھک جاؤں میں، میرا سر بھی ایک ہے میرا خدا بھی ایک ہے، کیوں منتے مانتا ہے اوروں کے دربار پر اقبال، کیوں منتے مانتا ہے اوروں کے دربار پر اقبال، وہ کون سا کام ہے جو تیرے پروردگار سے ہوتا نہیں۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ بولنے کی، قرآن اور سنت کے مطابق سمجھا سکنے کی، اور اللہ کریم آپ حضرات کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق گفتگو جاری تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر مقام کے اوپر، ہر جگہ پر، ہر میدان میں، ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کیا۔ اللہ کے پیغمبر ایک اکیلا ہے اور دوسری طرف بادشاہ بھی اللہ کے پیغمبر کا دشمن ہے، ماں بھی اللہ کے پیغمبر کی دشمن ہے، باپ بھی اللہ کے پیغمبر کا دشمن ہے، سارے کے سارے خاندان والے بھی اللہ کے پیغمبر کے دشمن ہیں، اپنے بھی پرائے بن گئے، پرائے بھی پرائے ہی رہے، ایک اکیلا مرد قلندر میدان کے اندر کھڑا ہو کر اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوگا۔ آج الحمدللہ ہمارے لیے مسئلہ توحید بیان کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ مشکل تو ان کے لیے تھا کہ جس وقت اللہ کا حکم آتا ایک اکیلے کھڑے ہو کر اپنے خاندان والوں کے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والا کرتا، پھر سلسلہ چلتا گیا۔ ہند کے علاقے کے اندر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی اللہ کی توحید کا ڈنڈکا بجاتے ہیں۔ کسی زمین پر رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ جس وقت
حضرت الوانی رحمہ اللہ تعالی نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، گاؤں والوں نے گاؤں سے نکال دیا، علاقے والوں نے علاقے سے نکال دیا، بستی والوں نے بستی سے نکال دیا۔ اسی طریقے پر اللہ کے انبیاء، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، تو علاقے والوں نے ہر ستم، علاقے والوں نے ہر ظلم اللہ کے پیغمبر پر نچھاور کر دیے، ہر ظلم کیا۔ آخر کار اللہ کے پیغمبر کو اس شہر سے جانا پڑا۔ پھر اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، ایک دن آیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ بالکل اس ہی طریقے پر میرے نبی کے نقش قدم پر چلنے والے، جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر انسان ان علماء کی زندگی کی طرف دیکھے، جس طریقے پر انبیاء کو توحید کے مسئلے پر مار کھانی پڑی، اسی طریقے پر میرے نبی کے ماننے والوں کو بھی مار کھانی پڑی، اسی طریقے پر انبیاء کے ورثاء کو بھی مار کھانی پڑی۔ جس طریقے پر اللہ کے پیغمبر کو مسئلہ توحید بیان کرنے کی وجہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اس ہی طریقے پر میرا عزیز اللہ کے انبیاء کے ورثاء کو بھی مسئلہ توحید بیان کرنے کی وجہ سے ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، اپنی قوم والوں کو بھی خطاب کیا، خاندان والوں کو خطاب کیا، اپنے باپ کو بھی خطاب کیا کہ بھائی ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو، وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، کس وجہ سے ان کی عبادت کر رہے ہو؟ تو جواب کے اندر کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا، اور تو کوئی دلیل نہیں ہے اے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے، صرف اور صرف دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس مسئلے پر پایا ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بتوں کی عبادت کرنے کے اندر لگا ہوا پایا ہے۔ ہمارے بڑے بھی بتوں کی عبادت کر رہے تھے، ہمارے پیرے بھی بتوں کی عبادت کر رہے تھے، ہمارے باپ دادا بھی بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ وجدنا آباءنا، اللہ کے پاک پیغمبر جواب دے کر کہتے ہیں قال لقد كنتم انتم وآباؤكم تم بھی، تمہارے آباء و اجداد بھی فی ضلال مبین، تم بھی، تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی کے اندر ہو۔ نہ گمراہی سے بچنے والے تمہارے آباء و اجداد، نہ گمراہی سے بچنے والے تم ہو، ظاہری گمراہی کے اندر، کھلی گمراہی کے اندر ہو۔
قال بل ربکم رب السماوات، اللہ کے پاک پیغمبر کہنے لگے نا 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 میرے خاندان والوں، او میرے ابا جان، او میری قوم والوں، او نمرود بادشاہ، یہ بت جو ہیں یہ تمہارے خدا نہیں ہے، یہ بت جو ہیں یہ تمہارے الہ نہیں ہے، بلکہ ربکم رب جو تمہارا ہے وہ رب السماوات، آسمان بنانے والا رب جو ہے، آسمان بنانے والا خدا جو ہے وہ رب ہے تمہارا۔ جس رب نے آسمان بنایا ہے، والارض الذی فطرہن وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، زمین اور آسمان بنانے والا جو رب ہے وہ تمہارا رب ہے، وَأَنَا اور میں جو عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اس چیز کا میں قائل ہوں، اس علم کی میں گواہی دے رہا ہوں، اس الہ کی میں گواہی دے رہا ہوں کہ الہ وہ ہے، تمہارے بنائے ہوئے معبود جو ہیں وہ الہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں وَتَاللَّهِ اللہ کی قسم ہے لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں تمہارے معبودوں کا برا حال کروں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا، شرک کو جڑوں سے اکھیڑ کر رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرا عزیز، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں۔ 1400 صحابہ کرام نے میرا عزیز میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ جس وقت دور آیا حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لوگوں نے اس درخت کو کرامتوں والا سمجھ لیا، لوگ وہاں پر آ کر عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے ہیں درخت کو جڑوں سمیت اکھیڑ دیا جائے۔ کیوں؟ جس وقت درخت نہیں رہے گا اس وقت کوئی یہاں پر آ کر عبادت کرنے والا بھی نہیں رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں درخت کٹوایا؟ اس وجہ سے میرا عزیز کٹوایا کہ کل آنے والے لوگ جو ہیں اس درخت کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیں گے، اس وجہ سے جڑوں سمیت درخت کو نکال لو۔ اللہ کے پیغمبر کا صحابی جو ہے میرا عزیز شرک کے بوٹے جو ہے وہ اکھیڑ رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہنے لگے لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ اکبر۔ بھائی ایک دن آئے گا ان تمہارے معبودوں کو توڑ کر رکھ دوں گا، ستیہ ناس کر دوں گا میں ان کا ایک دن۔ اور اللہ کے پیغمبر اسی موقع کے اندر تھے۔ قوم کے اندر میلہ لگ گیا، خاندان والے آئے ابراہیم میلے پر جاتے ہیں، فنظر نظرۃ فی النجوم،
اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے میں بیمار ہوں. اس کے متعلق پچھلے جمعے پر کچھ گفتگو ہوئی تھی. فقال انی سقیم. آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں انی سقیم, میں تو بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین. قوم والے چلے گئے, قوم والے چلے گئے. اللہ کے پاک پیغمبر جس وقت بت خانے کے اندر داخل ہوتے ہیں, فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون. کھاؤ نا, کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ بتوں کے سامنے کھانا رکھ کر گئے تھے قوم والے, خاندان والے کھانا رکھ کر گئے تھے, واپس آ کر کھائیں گے, برکت والا کھانا ہوگا, کھائیں گے, بتوں کی نظر کرم ہوگی. ہمارے بت جو ہیں ان کی وجہ سے, ہمارے معبود جو ہیں ان کی وجہ سے یہ کھانا جو ہے برکت والا بن جائے گا. مالکم لا تنطقون. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر کہنے لگے یار بولتے کیوں نہیں ہو, کیا وجہ ہے, کیا معاملہ ہے, کیوں نہیں آج بول رہے ہو؟ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام میرا عزیز کیا کرتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں فراغا. اللہ کے پاک پیغمبر جس وقت داخل ہوتے ہیں میرا عزیز بت خانے کے اندر داخل ہو کر ضربا بالیمین, اللہ کے پاک پیغمبر نے کلاڑا بھی اٹھایا ہوا ہے, ضربا بالیمین, ضربا بالیمین. پوری طاقت کے ساتھ مارنا شروع کر دیتے ہیں, پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر مار رہے ہیں. مارتے اللہ کے پیغمبر نے جو بڑا خدا تھا, جو ان کا بڑا بت تھا, کلاڑا اس کے کندھے پر رکھ کر آ گئے ہیں, کلاڑا اس کے کندھے پر رکھ کر آ گئے ہیں. جس وقت آتے ہیں دیکھتے ہیں کسی کا کان نہیں ہے, دیکھتے ہیں کسی کی آنکھ نہیں ہے, دیکھتے ہیں کسی کا ناک نہیں ہے, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کا پاؤں نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہنے لگے یار یہ معاملہ کرنے والا کون ہو؟ آپ اس کے اندر گفتگو کرنے لگے. ایک کہنے لگا یار یہ ابراہیم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا, وہی ابراہیم ہے, وہی ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے, وہی ابراہیم ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں. یار اس ابراہیم کو بلا کر لے آؤ. جس وقت میرے نبی اللہ کے پاک پیغمبر آتے ہیں, اللہ کا خلیل آتا ہے, کہنے لگے أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. آئے ابراہیم یہ معاملہ کرنے والا تو ہے, یہ ہمارے بتوں کو توڑنے پھوڑنے والا تو ہے. اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے مجھے کیا پتا ہے, مجھے کیا پتا ہے. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بھائی انہوں نے خود ہی کیا ہوگا,
یہ خود کرنے والے ہوں گے نا. کبیرہم ھذا فاسألوا، یہ بڑا جو ہے نا، بڑا یہ سلامت ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فاسألوہم اس سے پوچھو نا، ان کانوا ینطقون. اللہ اکبر. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اس بڑے سے سوال کرو نا یار، ہو سکتا ہے انہوں نے لڑائی کی ہو، انہیں آپس کے اندر کچھ جھگڑا ہو گیا ہو، اس وجہ سے لڑائی کرنے کی وجہ سے توڑ پھوڑ کر دیا گیا ہو. اس بڑے سے سوال کرو نا. آخر کے اندر جا کر کہنے لگے لقد علمت ما تو جانتا ہے ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے، یہ بول نہیں سکتے. وہی پچھلے جمعے والا سبق میرا عزیز، یا اباتے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرا دی، اللہ کا قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے. اگر جھوٹ بولوں اللہ کی ذات میرے اوپر لعنت برسائے. اللہ نے خود قرآن کے اندر اعلان کر دیا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت ہے میرا عزیز جھوٹوں پر. لیکن خیال کرنا کالو کلا کے رہنے والے، اللہ کا قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے. جس طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر جس طریقے پر اللہ کے پیغمبر کا نظریہ تھا، جس طریقے پر اللہ کے پیغمبر کا عقیدہ تھا، اس عقیدے کا گواہ قرآن ہے کہ بت جو ہے میرا جی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کرو گے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہی تو میرے دور کے اندر، یہی اس زمانے کے اندر میرا دی، جس پیر کی عبادت کرو گے، جس بزرگ کی عبادت کرو گے، نہ سن سکتا ہے نہ جان سکتا ہے. لا یغنی عنک شیئا. اللہ کا قرآن ہے میرا دی، کالو کلا کے رہنے والے. اللہ کا قرآن جو ہے میرا یہ عقیدہ ہے، قرآن کی جہاں پر زبر آ رہی ہے، قرآن کی جہاں پر زیر آ رہی ہے، قرآن کی جہاں پر شد آ رہی ہے، قرآن کی جہاں پر پیش آ رہی ہے، اس پیش کو زبر پڑھنے والا، اس زبر کو پیش پڑھنے والا، اس زبر کو زیر پڑھنے والا، اس زیر کو زبر پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا میرا عزیز، تو اللہ کے قرآن کے صاف ظاہر معنی جو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، قرآن کی آیات کا انکار کرنے والا بندہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. نظر میرا عزیز قرآن سننا. اللہ کے پاک پیغمبر کو جس وقت کہنے لگے یار وہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے، جب بولنے کی طاقت نہیں ہے. ادھر اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں لا یسمع، سننے کی بھی طاقت نہیں ہے. ادھر اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا رہے ہیں لا یبصر، دیکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے. ادھر اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں لا یغنی عنک شیئا، ان کو کوئی یہ کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے. اب اللہ کے پاک پیغمبر جو ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر تیار ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر اعلان کرتے ہیں کالا اللہ اکبر افتعبدون من دون اللہ.
قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اللہ کے پاک پیغمبر جو کہہ رہے ہیں میرا عزیز، جب یہ بولنے کی طاقت نہیں ہے، جب ان کے اندر سننے کی طاقت نہیں ہے، افتعبدون من دون اللہ، اور ظالموں اتنا تو خیال کرو، جب بولنے کی طاقت بھی نہیں ہے، سننے کی طاقت بھی نہیں ہے، دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، لا ینفعکم نفع دینے کی طاقت بھی نہیں ہے، ولا یضرکم نقصان دینے کی طاقت بھی نہیں ہے، افتعبدون پھر عبادت کیوں کر رہے ہو من دون اللہ، پھر اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ افتعبدون من دون اللہ، اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے یار کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ ایک اور مسئلہ میرا عزیز، آج کل تو لوگ کہتے ہیں اگر ان کی عبادت نہ کریں، حضرت جی کے نام کی خیرات نہ دیں، حضرت جی کے نام کی نظر اور نیاز نہ دیں تو خوابوں کے اندر آتے ہیں۔ نانا میرا عزیز، اللہ کریم نے 24ویں پارے کے اندر اس شبہ کو بھی دور کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس ظالموں یہ بزرگ نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی نہیں ہے، بلکہ شیطان مردود جو ہے اللہ والوں کی شکل اختیار کر کے آتا ہے۔ ایک اور بات میرا عزیز، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت مکہ والے اللہ کے پیغمبر کے خلاف میٹنگ کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، جس وقت میٹنگ جمع ہوئی، میٹنگ کرنے والے میٹنگ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اس پیغمبر کو جلا وطن کر دو۔ شیطان جو ہے ایک بندی کی شکل اختیار کر کے آتا ہے، سادہ قبیلہ مکہ کے اس بڑے سردار کی شکل اختیار کر کے آتا ہے، انسانی شکل کے اندر آتا ہے۔ شیطان کہنے لگا نا یار اس کو جلا وطن نہ کرو، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے جلا وطن نہ کرے میرا عزیز؟ کہنے لگا کہ یہاں سے جلا وطن کرو گے کسی اور مقام پر جا کر اپنا مسئلہ بیان کرے گا۔ پھر کہنے والا کہتا ہے قید کر دیں، فرمایا نہ قید بھی نہ کیا جائے، کیوں؟ اس کے ماننے والے اس کے اوپر جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے ماننے والے جو ہیں جان بھی اس کے اوپر نچھاور کرنے والے تیار ہیں۔ شیطان کہنے لگا یہ بھی معاملہ نہ کرنا، اس کو چھڑا لیں گے۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا او یقتلہ کا قتل کر دیتے ہیں۔ شیطان کہنے لگا ہاں یہ معاملہ جو ہے، یہ بات جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ سمجھنا میرا عزیز، بڑے بڑے سردار ہیں، سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، بیداری کی حالت کے اندر ہیں، شیطان آ کر ورغلا رہا ہے۔ جب بیداری کی حالت کے اندر میرا عزیز شیطان آ کر تمہیں اور مجھے ورغلا سکتا ہے،
بیداری کی حالت کے اندر شیطان آ کر ورغلا سکتا ہے، تو نیند کی حالت کے اندر بھی آ کر ورغلا سکتا ہے۔ نانا میرا عزیز، اللہ کا کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے یار میرے نام کی دیکھ دے، اللہ کا کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے میرے نام کی عبادت کر، چڑھاوے چڑھا، یہ شیطان بے ایمان سارا کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قالو حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ کہنے والا کہتا ہے، کہنے لگے یار یہ معاملہ کرو، حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی جائے، اس آگ کے اندر ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 40 دن تک میرا عزیز آگ جلائی گئی، 80 گز تک غالباً لمبی دیوار بنائی گئی، 40 فٹ جو ہے یا 40 گز غالباً میرا عزیز چوڑا بنایا گیا۔ 40 دن ایندھن جمع کیا گیا، لکڑیاں جمع کی گئی میرا عزیز، اللہ کے پیغمبر کو جلانے کے لیے۔ 40 دن آگ جلانے کے بعد آگ کے شعلے جو ہیں میرا عزیز آسمانوں سے باتیں کرنے لگ گئے۔ اتنی تپش ہے میرا عزیز، اتنی تپش ہے میرا عزیز، اب سوچنے لگ گئے آگ تو جلا دی، اتنا ایندھن جمع کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرا عزیز۔ یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھنا، علماء کرام فرماتے ہیں جس دن اللہ کے پیغمبر کو آگ کے اندر جلانے کا ارادہ تھا، اللہ کے پیغمبر کی ماں جو ہے بوڑھی ماں ہے، ایک لکڑ اٹھا کر آ رہی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے نیمائی کدھر جا رہی ہے؟ آج تو تیرے لخت جگر کو جلانے کا اعلان ہوا ہے، آج تو تیرے بیٹے کو قوم والے جلا رہے ہیں۔ اس وقت کالو کلاں کے رہنے والے حضرت ابراہیم کی اماں کہنے لگی ہاں ہاں میں جانتی ہوں ہمارے معبودوں کو توڑنے والا جو ہے، ہاں ہاں میں جانتی ہوں ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے والا ہے، ہاں ہاں میں جانتی ہوں ہمارے معبودوں کی نفی کرنے والا جو ہے آج اسے جلایا جا رہا ہے۔ یہ ایک لکڑ اٹھا کر جا رہی ہوں، میں نے منت مانگی ہوئی تھی یہ میں اپنے بتوں کے نام پر لکڑ دوں گی، اس لیے اس خوشی کی وجہ سے کہ آج ہمارے بتوں کی توہین کرنے والا جلایا جا رہا ہے۔ ہاں کالو کلا کے رہنے والے ماں تو وہ ہوتی ہے کہ بیٹے کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھ جائے ماں کا دل جو ہے تڑپ جاتا ہے۔ کہنے والے نے کہا ماں کی عظمت پر ایک مثال دی ہے، مثال اور واقعہ جو ہے لمبا ہے۔ بیوی کہتی ہے تیرے ساتھ میں تب رہوں گی تب تجھے مانوں گی کہ تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اپنی ماں کا دل نکال کر لے آنا۔ جس وقت اس ظالم نے ماں کا دل نکال کر لایا، ماں کا دل جو ہے ہاتھ پر لگ کر لایا، پاؤں کے ساتھ کوئی چیز لگتی ہے، تھوڑا سا تڑپاتا ہے، دل کے اندر سے آواز آتی ہے میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو نہیں۔ یہ وہ ماں ہے میرا عزیز، سردیوں کی رات ہو میرا عزیز، رات کے 12 بج رہے ہو، جس بیوی کی خاطر حرام کما رہا ہے، جس اولاد کی خاطر حرام کما رہا ہے، جس بیوی اور اولاد کی خاطر میرا عزیز 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، سردیوں کے اندر رات کے 12 بج رہے ہو میرا عزیز، کبھی گھر کا دروازہ آ کر کھٹ
کھٹانا نا، تیرا باپ تجھے سویا ہوا ملے گا، تیری ماں تجھے سوئی ہوئی ملے گی، تیری اولاد تجھے سوئی ہوئی ملے گی، لیکن تیری وہ ماں جس ماں نے تجھے اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے میرا عزیز رکھا ہے، مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہوگی۔ جس طریقے پر کالو کلا کے رہنے والے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے مچھلی جو ہے تڑپتی ہے، اس طریقے پر تیری اور میری ماں بھی تڑپ تڑپ کر کہتی ہے ہائے میرا لال کس وقت آئے گا، میں قربان جاؤں ابراہیم تیری عظمت پر، میں قربان جاؤں ابراہیم تیری شان پر، میں قربان جاؤں ابراہیم تیرے عقیدے پر، میں قربان جاؤں ابراہیم تیرے نظریے پر۔ آج تو تیری ماں بھی تیری دشمن بن گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو جس وقت میرا عزیز آگ کے اندر ڈالا گیا، اللہ کے نوری فرشتی بھی حیران ہے، اللہ کے پاک پیغمبر سوائے اللہ کو کسی کو نہیں پکارے ہیں۔ آج کالو کلا کے رہنے والے، آج ابراہیمی سنت کو زندہ کرنے والے، اگر تیرا اور میرا عقیدہ، اگر تیرا اور میرا نظریہ حضرت ابراہیم کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، 40 ہزار کا بکرا ذبح کرنا، 50 ہزار کا بکرا ذبح کرنا، یہ سنت ابراہیمی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لاکھ روپے 2 لاکھ کے بیل ذبح کرنے والا بندہ، لیکن میرا عزیز حضرت ابراہیم کے عقیدے کے مطابق عقیدہ نہیں ہے، اسے قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساری کی ساری دنیا دشمن بن گئی، ماں بھی دشمن بن گئی، باپ بھی دشمن بن گیا، سارے کے سارے خاندان والے دشمن بن گئے۔ فرعون نمرود بے ایمان جو ہے وہ بھی اللہ کے خلیل کا دشمن بن گیا، لیکن اللہ کے پیغمبر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جس وقت آگ کے اندر جاتے ہیں، جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ میرا دل کرتا ہے تیرے ابراہیم کی مدد کروں، اے میرے اللہ میرا جی چاہتا ہے تیرے پیغمبر کی مدد کروں۔ اللہ کریم نے فرمایا جا میرا پیغمبر۔ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر جی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتائے نا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کالو کلا کے رہنے والے کہتے ہیں ہاں جبرائیل مدد کی ضرورت تو بڑی ہے، جس کا باپ بھی دشمن بن جائے، ماں جلانے کے لیے لکڑیاں لا رہی ہو، قوم والے خاندان والے بھی دشمن بن گئے ہو جبرائیل، اس کو مدد کی ضرورت نہیں ہوگی تو اور کس کو ہوگی؟ لیکن او جبرائیل میں ایک ملت تیار کر رہا ہوں، میں ایک مذہب تیار کر رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مدد نہیں مانگنی ہے میرا عزیز۔ ہاں گا جبرائیل، قوم والوں کے سامنے یہی اعلان کیا ایک اللہ کو پکارو، باپ کے سامنے یہی اعلان کیا ایک اللہ کو پکار، خاندان والوں کے سامنے یہی اعلان کیا ایک اللہ کو پکارو۔ آج میرے اوپر مشکل وقت آ گیا، خود غیر اللہ کو پکاروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا جبرائیل جس کی توحید کی خاطر آگ کے اندر جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھتا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي۔ زندگی ہوئی تو اگلے جمعے پر انشاءاللہ اس سے آگے شروع کریں گے۔ دعا ہے